تیری کرم کی ہو ایک نظر میرے مولا، میرے مولا، ہو جائے میری بھی مشکل آسان، میرے مولا، میرے مولا۔ تیزی کے ساتھ صدیق اکبر کے گھر پہنچا اور دل میں یہ خیال کرتے ہوئے پہنچا کہ آج جا کر میں ابو بکر صدیق کو یہ کہوں گا کہ ان کے دوست محمد یہ بات کہے ہیں کہ وہ رات کے کچھ حصے میں کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی جا کر بھی واپس پلٹ کر آ گئے تھے، جبکہ جانا اور آنا تیز رفتار سواری پر بھی اگر کیا جائے تو زمانے کے حساب سے گھوڑے یا اونٹ پر جائے تو 2.5 مہینے کا سفر، یہ 2.5 مہینے کا سفر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات کے کچھ حصے میں ہی کر آ گئے ہیں، تو آج ابو بکر بھی شرمندہ ہو جائیں گے، اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اس خیال سے وہ دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، دستک دی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، کہا کہ ابو جہل کیا بات اس وقت آئے ہیں؟ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دوست محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا کہا حضور نے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کچھ حصے میں کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی جا کر بھی آ گئے تھے۔ کیا ابو بکر تم اس چیز کو مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے اس سے پھر ایک سوال کیا، کہا کہ تم نے کیا یہ بات حضور سے سنی ہے، یعنی حضور نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی اسے سن کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ پریشان ہوا، کہا کہ ابو بکر تم ہوشیار آدمی ہے، تاجر پیشہ آدمی ہے، تم کیسا اس چیز کو یقین کر سکتے ہو؟ 2.5 مہینے کا سفر اور کچھ رات کے حصے میں جانا بھی پھر پلٹ کر آ بھی جانا۔ تو کہا کہ دیکھو ابو جہل، جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین لمحے میں سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ سکتے ہیں، پھر زمین سے پھر لمحے میں سدرۃ المنتہا جا سکتے ہیں، تو وہ اللہ جو جبرائیل کو بھیجا ہے، کیا وہ رب اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو کیا نہیں بلا سکتا؟ میں قبول کرتا ہوں۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تمام واقعات، اتنا طویل معاملہ جو طے کر کر میں آ رہا ہوں، اب جب میں دنیا کے لوگوں کے سامنے اس بات کو کہوں تو اس کی کون تصدیق کرے گا؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیجیے جو آپ واقعات میں دیکھے ہیں، ابو بکر اس کی ضرور تصدیق کرے گا۔ ابھی صدیق اکبر کے سامنے بات آئی نہیں، واپسی میں جبریل علیہ السلام یہ ان ایڈوانس کہتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ اعلان کر دیجیے ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ابو جہل کے سامنے صدیق اکبر نے تصدیق کی، پھر حضور کے پاس چلے آئے اور پھر آ کر وہ ادب احترام سے جو حضور سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور نے کہا کہ ہاں ابو بکر، رات مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج فرمائی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بات صدیق اکبر سنتے جاتے اور کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا۔ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر انت صدیق، تم سچے ہو۔ جب سے ان کا لقب صدیق ہوا تو مجھے عرض کرنا یہ ہے آپ کے سامنے کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے سامنے یہ کہا اور ابو جہل سے جب حضور نے یہ بات کہی تو ابو جہل یہی سمجھا کہ جسم اور روح کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تبھی تو وہ انکار کرنے لگا۔ خواب میں اگر ہوتا تو انکار کی کیا گنجائش باقی ہے؟
جیسا کہ بلا تشبیہ و مثال کہہ رہا ہوں، میں رات میں خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ میں جو طواف کیا ہوں، صفا و مروہ کے درمیان جو شریک کیا ہوں، اگر صبح اٹھ کر میں آپ سے کہوں کہ بھائی رات میں جو ہے خواب میں جو ہے مکہ کعبۃ اللہ جا کے آیا، تو کیا آپ انکار کریں گے؟ اب انہیں تو خواب کا معاملہ ہے، کہ اس میں ہمارے کو کہنا ہی لیکن ابو جہل بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ کی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے اس نے انکار کیا۔ 1400 سال کے بعد بھی بعض آج بھی ایسا کرتا ہوا مسلمان ہے جو آج بھی شک میں پڑا ہوا ہے، نہیں جسم کے ساتھ کیسا چل رہی ہے، روح کے ساتھ کیسے؟ جناب اہل روح کے ساتھ جو تو کون سی دور معراج کی خاص بات ہوگی؟ بیٹھے بیٹھے آج بھی سیکنڈوں میں کہیں بھی پہنچ جاتا، کہیں بھی آ جاتا، لیکن جسم اور روح کے ساتھ ہونا یہ دلیل بنی معراج اور یہ معجزہ ہے۔ آپ کو میں قرآن کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کا آغاز کا جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا رات کے حصے میں اپنے بندے کو، بعبدہ فرمایا، اور عبد کا جو استعمال ہوتا ہے لفظ جسم اور روح کے ساتھ رہے تو عبد کہتے ہیں۔ خالی روح نے فرمایا کہ اپنی ہوتا، خالی جسم اور آپ اپنی ہوتا۔ اگر خالی روح کی جو معراج ہوتی تو اللہ تعالیٰ یا عبد نہیں فرما دیتے، سبحان الذی اسری بروح عبدہ فرما سکتے، مگر وہ نہیں فرمایا، عبد لے گیا اپنے بندے کو۔ آپ آگے سنیں گے کہ جب معراج میں پھر یہاں سے پھر آسمانی سفر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کلام ہوا، تو اس ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی جسمانی معراج اور روحانی معراج، زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر بھی ہے۔ وہاں پر اللہ کا کیا حکم ہو رہا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر آپ کو فرمایا کہ بس ہم نے وحی کی اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ وحی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں آیاتوں سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ بھی جسم اور روح کے ساتھ یہ معراج، یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کا بھی سفر جسم اور روح کے ساتھ ہے، پھر آسمانی سفر بھی جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف زمینی سفر جو تھا وہ جسم اور روح کے ساتھ تھا، پھر وہاں سے جسم ٹھہر گیا تو روح پھر معراج کر گئی۔ جی نہیں، اگر وہ تو پھر آسمانوں کے ذکر میں وحی کے نازل ہونے کے ذکر کو اللہ تعالیٰ عبد نہیں کرواتا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ وحی کرنا تھا، تو وہ بھی عبد، یہ بھی عبد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کل سفر حضور کا جسم اور روح کے ساتھ، تبھی تو یہ معجزہ بنا۔ بہرحال دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پورے سفر میں چاہے زمینی سفر ہو یا آسمانی سفر ہو، آپ دیکھیں گے کہ سواریاں نہیں ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا سفر کا تو براق لایا گیا۔ آپ بتائیے کیا روح کو بھی سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کبھی خواب میں بیٹھے بیٹھے امریکہ چلے گئے یا تاج محل چلے گئے یا کسی، تو آپ کیا کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سواری آ رہی ہے اس پر آپ کی روح بیٹھ پہ جا رہی ہے؟ سواری کا ہونا گویا یہ دلیل ہے کہ جسم کی معراج ہو رہی ہے، اس پہ سواری نہیں ہے تاکہ اس پر بیٹھا جائے۔ پھر وہاں سے جب دوسری سواری آئی ہے، یعنی پھر مسجد اقصیٰ سے جو سیڑھی لگائی گئی ہے، معراج لگائی گئی ہے، تو وہ سفر کا بھی آغاز ہوا، وہ بھی پھر جسم اور روح کے ساتھ، اسی لیے پھر سواری رکھی گئی۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کے بعد اب وہاں سے رف سواری لائی گئی، پرانی خالی، اس پر حضور جلوہ افروز میں ابو اللہ کے حکم سے ہوتی، تو براق کا لگایا جانا، معراج کا لگایا جانا اور پھر رف کا پیش کیا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا پورا کل سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا، ورنہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو سواریوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا، سواریوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال طے شدہ بات کی بات یہی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کا عظیم ترین دوسرا معجزہ ہے جو جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔
واقعہ بہت طویل ہے، اس میں سے کچھ نصیحت کے لیے ہم کو جو ضروری چیزیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی جدہ تھی، ان کے گھر آپ آرام کروا رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہے خطیب کعبہ میں آپ آرام کروا رہے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کا جو صحن ہے اس میں دونوں روایتیں موجود ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ دونوں حضرات دونوں فرشتے تشریف لائے اور پھر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے احوال الملائکہ، فرشتوں کے جو حالات ہیں اس پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں حضرت لکھے ہیں ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے اور اس نہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل علیہ السلام کو روز حکم فرماتا ہے کہ تم اس نہر کے پانی میں غوطہ لگاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں اور پھر اس سے جب باہر نکلتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر قطرے پانی سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور یہ روز حکم ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریے کب بنائی گئی ہوگی جنت، کب سیدنا جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب سے لے کر روزانہ کے حکم ہو رہا ہے کہ اس نہر میں غوطہ مارو۔ جب غوطہ مار کے نکلتے ہیں تو جسم سے ہزاروں نہیں لاکھوں قطرے گرتے ہوں گے، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا اور یہ مسلسل چلتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہے، ان کے حالات کیا ہے۔ بہرحال ویسے عظیم مقام مرتبے والے حضرت جبریل علیہ السلام، ایک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو 600 پر دیے۔ 600 پر میں سے جب وہ 2 پروں کو کھولتے ہیں تو ایک پر میں پوری مشرق سما جاتی ہے، ایک پر میں مغرب، یعنی پوری دنیا جو اس کے اندر آ جاتی ہے صرف 2 پروں۔ اس طرح سے 600 پر بہرحال بہت سے ان کے فضائل ہے۔ روح القدس اللہ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں، شدید القوا بھی ہے سدرہ پہ حیران، جو دیکھا اونچا مقام محمد۔ وہاں پر بھی سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل پریشان رہ گئے تھے، اس کے آگے بڑھنے سے وہ اپنے آپ کو عاجزی ظاہر کیے، کہا یا اللہ میں یہاں تک ہی میں آ سکتا ہوں، بلکہ میرا مقام تو بہت نیچے تھا، آج آپ کی سنگت مجھے یہاں تک پہنچا دی ہے، اب اس کے آگے میرے میں طاقت قوت نہیں ہے، ذرا برابر بال برابر بھی ذرا اوپر ہو جاؤ، تو تجلیات الہی سے میں جل کر خاک ہو جاؤں، اب یہاں سے آپ کرنا چاہوں۔ اب اندازہ کرو ایسی زبردست قوت اور طاقت والے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام یہ وہاں پر آ کر کھڑ جائے اور وہاں سے میرے آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ شدید القوا بھی ہے سدرہ پہ حیران، جو دیکھا اونچا مقام ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتنی جو زبردست قوت اور طاقت والے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جو حاضر ہوئے اور اس وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب سیدنا جبرائیل کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیسا ہوا، حضور آرام فرما رہے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیدار کس طرح کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی اگر گھر میں باپ دادا کوئی بڑے بوڑھے ہیں آرام سے سو رہے ہیں، اگر ان کو بیدار کرنا رہا تو ہم بھی بہت احتیاط سے قریب جاتے ہیں، پہلے تو کچھ اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں کچھ ایسا تاکہ اگر وہ بیدار ہے تو پلٹ کے ہماری طرف توجہ دینا، نہیں تو پھر ہم ان کو آہستہ سے جو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو جو ہاتھ لگا کر اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو آگاہ کر رہے ہیں یا بیدار کر رہے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ادب مصطفیٰ دیکھیے، جبریل علیہ السلام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ اس لیے بتایا کہ ان کی خود حالت اور کیفیت کتنی بڑی ہے، کتنے بزرگ فرشتے ہیں، وہ کل فرشتوں کے سردار ہیں، پھر ان کی کیفیت ایسے ہے۔
جب حضور آرام فرما رہے ہیں تو پاؤں مبارک حضور کے لمبے کیے ہوئے ادھر سو رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو اپنے رخسار سے بس کرے۔ تو سیدنا جبریل حضور کے قریب پہنچ گئے اور پھر تلووں کو سرکار کے اپنے رخسار لگا کر ملنے لگے۔ سید الملائک 100 پروں میں سے 2 کا ذکر کیا، پھر مشرق و مغرب سمائے جا رہی ہے۔ روزانہ ظہر میں ہوتا مانتے ہیں تو جب جسم سے قطرے پانی ٹپکتے تو ایک ایک فرشتہ پیدا ہو رہا ہے۔ کیا کیا فضیلت والے فرشتے ہیں، لیکن ادب مصطفیٰ یہ کہ حضور کے پاؤں مبارک کے تلووں کو اپنے گلے سے رخسار سے بس کر رہے۔ کہ کہا حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے کہا کہ جبریل کیا بات اس وقت آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ آپ کو معراج عطا فرما رہا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ رب ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل جا کر کہو کہ میں اپنے حبیب کی دیدار کے لیے مشتاق ہوں، میں ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ حالانکہ رب ہے، یہ اللہ کی عنایت کا معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی یہ حاجت ہے۔ اللہ رب ہو کر حضور پر یہ عنایت فرما رہا ہے کہ بلا کر دیدار کروا رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو تیار کیے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا، امامہ پر باندھ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام باہر جب حضور کو لے کر نکلے، میکائیل علیہ السلام پہلے سے تشریف فرما تھے، وہاں پر براق لایا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ براق کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک نورانی سواری ہے۔ دیکھیں برق کہتے ہیں بجلی، یہ جو ہمارا کرنٹ ہوتا ہے اس کو برق کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر مین فیوز نکال دیا جائے تو سارے شہر کی بجلی گل ہو جاتی ہے، پھر فیوز لگاتے ہی فریکشن آف سیکنڈ سے پورے نہیں لگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لاکھوں ہزاروں میل بھی اگر جب وائرنگ ہو، پلگ لگاتے ہی لائٹ چلتا ہے، تو یہ خالی ایک برق کی رفتار ہے، اس طرح سے ہزاروں برق کو ملانے سے بنتا ہے براق۔ تب اندازہ کرو اس کی کیفیت تیزی کا کیا ہے۔ ایک نورانی مخلوق ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ گھوڑا اور خچر کے درمیان جو اس کی خد تھی، اور گھوڑے اور خچر کے جیسی شکل و صورت، جب اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے تھے اس وقت وہ شوخیاں کرنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیشانی پر ایک بوسہ مارا اور کہا کہ براق کیوں شوخیاں کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ تجھ پر آج کون بیٹھنے والے ہیں، کون سوار ہونے والے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ ہاں جبرائیل امین، اسی لیے تو میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں، شکریہ کر رہا ہوں کہ آج تک مجھ پر آج سواری مجھ پر بیٹھے گی، نہ آج تک اس سے افضل سواری مجھ پر بیٹھی ہے، نہ پھر کبھی کوئی اور اس سے افضل سواری بیٹھی ہے، تو اس وجہ سے مجھے شوق دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ تمہاری حد نظر جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر اس کا 1 قدم پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھ جائیے مثال کے طور پر کسی اونچے مقام پر آپ پہلے ہیں جس میں آپ کو سارا شہر نظر آ رہا ہے، تو آپ کی نگاہ کی جو آخری حد ہوتی ہے وہاں اس کا 1 قدم پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار ہے۔ وہاں سے پھر سرکار کی سواری شروع ہوئی، جبرائیل ایک طرف میکائیل جو ستاروں میں ذرا چاند چلا آج کی رات، ارے معراج کی رات، سیدھی طرف حضرت جبرائیل ہے، بائیں طرف حضرت میکائیل ہے، بیچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جا رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے راستے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے حالات بتائے ہیں، چند ایسے احوال بتائے ہیں جو پھر آئندہ جو ہے پیش آنے والے ہیں۔ یعنی کئی ایسے واقعات کو حضور نے دیکھا ہے کہ راستے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری تفصیلات ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعات میں پہلے عرض کیا ہوں کہ بہت طویل ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے، جلدی جانا ہے۔ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے سر بڑے بڑے پہاڑوں سے
پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، فرشتے ان کے سروں پر جو پتھروں سے مارتے ہیں، سر کچلے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر کچلے جاتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسلسل ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں انہیں کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مصلی ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے، ہیلے بہانے کرتے تھے، تو آج ان کو یہ سزا دی جائے۔ یہاں پر آپ غور کریے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، تاخیر کر کے ہاں پڑھیں گے اب پڑھیں گے داخل پڑھنے جاتے تھے، تو یہ حالت ہے۔ جو نمازی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا بتا رہا ہے، اس کے عذاب کا کیا حال ہے۔ مختصر یہ کہ پھر آپ اور کچھ آگے تشریح لے کے وہاں پر آپ نے ایک عذاب کی شکل دیکھی کہ بعض لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی لمبی ہیں، فرشتے ان کی زبانوں کو پکڑ کے آگ کی خینچی سے کتر رہتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد وہ زبان صحیح ہو جاتی، پھر کترا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتی، مسلسل یہی عذاب کا مطلع ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کے کون لوگ اور یہ کیوں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے وہ لوگ ہیں جو اس انداز کی تقاریر کرتے تھے کہ لوگ سن کر آپس میں لڑ لیتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کرتے۔ تو یہ واعظین ہیں، یہ مقررین ہیں جو لوگوں کے درمیان فتنے و فساد پیدا کرتے ہیں، تلال کی عذاب کا مطلع ہے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے واقعات حضور نے دیکھا، کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک خاتون ہے جو بناؤ سنگار کر کر، یعنی جیسے آج کل ہمارے یہاں پر بعض عورتوں کو دیکھے بیوٹی پارلر کو جا کے عجیب و غریب فیشن کر کے جو آتے اپنے چہروں کو جب بگاڑ کر وہ سمجھتی ہیں، بعض ہماری بہنیں جو قبول صورت ہوتی ہے لیکن بیوٹی پارلر کو جا کے اجاڑ صورت بن کے آتے ہیں، وہ سمجھ رہے کہ روز خوبصورت دکھ رہے، وہ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، جو چاہے لے منہ پہ چہرے پہ ادھر ادھر لیپتے تھے، اب یہ بیچاری سمجھتی کہ میں اچھی دکھ رہی ہوں، خوش کر کے بھی جاتا تھا۔ ایک موقع پہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے، شادی کے دن دلہن بیوٹی پارلر سے آئی، آتے دھولے والے دیکھ کے انکار کر دیا، بولے یہ بچی ہوتی ہے، خصمیں کھا رہی، سب کھا رہے، بولے یہی بچی، بولے ایک دن پہلے کل ہم رات میں دیکھتے تھے دوسری بچی کی ساتھ چپنے لگتی ہے، بولے نہیں یہ چیز، بولے نہیں بچی دلہن بدل گئی۔ اب وہ دلہنیا بھی قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کے سائن کرنے کو پیچھے ہٹ رہے، اندر سے آگے انفارمیشن کے دلہن بدل گئی۔ اب وہ ان کے ماں باپ خصمیں کھا رہی کہ یہ ہے اللہ کی قسم رسول کی قسم میری ایک بیٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ بہت دیر کے بعد پتا یہ چلا کہ ہم بیوٹی پارلر سے آئے تو لگا نقشے بگاڑ دیا۔ بولے کیسا زمین کا نام، بولے وہ کچھ بھی نہیں، وضو کرو صحیح ہو جاتی ہے، سدا کے وضو کرے تو پورا جب میک اپ اترا تو جب دیکھ بچوں چاہیے اب اچھی دکھنے لگی، اب خوبصورت۔ واقعہ بہت سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ صاحب جو ہے حیدرآباد کے مشہور صاحب تھے، وی آئی پی شخصیت تھی، انہوں نے ایک موقع پہ ایک بیٹھک میں کہا کہ ایسا ہوا تھا فلاں فلاں، ان کی بھی اس سے زیادہ لوگوں میں کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ بالکل بناؤ سنگار کے ساتھ ایک عورت نظر آئی اور اس نے کہا یا محمد میری طرف دیکھیے، یا محمد میری طرف دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ آگے چلے گئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی طرف آپ رخ نہیں کیے۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ دنیا کی دھوکے کی نظر کر بناؤ سنگار کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایک لمحہ بھی اس کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتا ہے۔ آپ اندر کا کرو میرے آقا اس کی طرف ایک لمحہ نہیں دیکھے تو آج ہمارا یہ حال ہے، صبح سے شام دنیا 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 دنیا۔
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ سیکل تھی گاڑی کی خواہش، گاڑی ملی کار کی خواہش، کار ملی اور ایک کار کی خواہش، چھوٹا موٹا گھر تھا RCC کی خواہش، ایک منزلہ تھا ڈبل منزل کی خواہش، ڈبل منزل کے ملٹی سٹوریز کی خواہش۔ یہ انسان کی حوث خواہش سوائے خبر کا کڑا اور کوئی سنے ہو سکتا۔ آخری وقت پر بھی کچھ یادیاں اتنی چیزیں ملنے کے بعد آپ کو خوش ہوں گے نہ کیا جواب آپ کو اچھے دن شروع ہو رہے ہیں، یہ اچھے دن اپنے کو اچھے دن کے بھی جو ہمارے لیڈر کا دعویٰ کر اچھے دن برے دن شروع ہو گئے تھے، ان کے اچھے ہونے بعد اچھی طریقے سے لوٹا کاٹی کے لیے پورے دنیا میں۔ تو میں آپ کو کچھ کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے پھر آپ نے وہاں پر دیکھا کہ انتہائی بدصورت بہت ہی بوڑھی کمزور عورت جس کے دیکھنے سے جو حقارت آ رہی ہے، دل میں جو ایک طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ رہی ہے، وہ کھڑی ہے اور حضور کو کہہ رہے ہیں کہ یا محمد میری طرف دیکھیے۔ اس کو دیکھنے سے حضور کے دل میں جو نفرت پیدا ہوا۔ جب آگے چلے گئے تو حضور نے پوچھا کہ جی بھائی یہ کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی دنیا تھی، اس کا اصلی چہرہ یہ، وہ جو چہرہ تھا دھوکے کا تھا، یہ حقیقت۔ آپ دیکھیے اس لیے اللہ والے دنیا کو نہیں چاہتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ والے سیدنا علی کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی دن پھانسی لیتے تھے طریقے پر۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سیدنا علی غریب سے غریب نہیں تھے، جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے دنیا کو اوپر آنے نہیں دیے۔ حقیقت ہے، دیکھ لی حقیقت، اس کے بعد کیا دلچسپی نہیں، بے حقارت کی خراب چیز بصورت چیز آپ کو دیتا، آپ اس کو اپنے جو آئینے میں سجا کر کے اس کو روز دیکھنا پسند کرتے، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ جن کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا ہے اور جنت کی حسین و جمیل چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، وہ ایسی ناقص چیز کو کب پسند کریں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے، وہ عارضی طور پر دنیا داری کرتے تھے، کھانا پینا ہے زندگی باقی رکھنے کے لیے دنیا کرتے تھے، ہماری طرح دنیا دار نہیں کرتے۔ پھر کچھ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ کے سامنے 3 قسم کے جو شربتیں لائے گئے، 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک تھا دودھ کا پیالہ، ایک تھا شراب کا پیالہ۔ شراب بولتے تو حضور کو پیش کی جائے تو یہ شراب نہیں ہے، جیسا جنت کے بارے میں شراب الطہورا، پاک صاف شراب، ایسی چیز پینے سے انسان کے اندر کی اور صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک چیز پیش کی گئی پانی اور ایک شہد، 4 چیزیں پیش کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 پیالوں میں سے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا، آپ نے ان پیالے میں نوش فرمایا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے بہترین انتخاب کیا، اگر آپ شہد کا پسند کر لیتے پیالہ تو آپ کی پوری امت موج اور مستی میں پڑ جائے، اگر آپ پانی پسند کر لیتے تو آپ کی امت کو غرق کر دیا جاتا پانی، اور اگر آپ شراب طہورا پسند کر لیتے تو آپ کی پوری امت مستی میں چلے جاتے، گناہوں میں چلے جاتے۔ آپ نے فطرت انسانی کو پسند کیا ہے، دودھ کو آپ نے پسند کیا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تقریباً 5-6 مہینے تک صرف ایک ہی غذا ہے، دودھ، اور اس کے لیے وہ بہتر چیز ہے، سب سے بہتر چیز خود اللہ انتظار کرتا، ماں کو دودھ عطا کر دیتا، اب وہ اسی کو پیتے ہوئے جو اپنی زندگی بڑھاتا رہتا 5-6 مہینے تک، اور کوئی دوسری چیز اس کے پیٹ میں نہیں جاتی سوائے۔ تو مختصر یہ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ میں بالکل ایک پارٹ کو سلٹ میں ختم کرتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع فرمایا، جیسے جبریل امین کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور کی وہاں پر تشریف آوری ہوئی، تمام نبیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب حضور کے منتظر ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انتظار میں حضور کی آمد۔ کیا خوش نصیبیں دیکھیں ہم ایسے نبی پاک علیہ السلام کی ہم امت، کہ ہمارے نبی کے اشتباہ
سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء موجود ہیں. پھر I convener Faizan Rizwan. پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں بتائیے، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. ایوری ون تھینک یو.